بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے دنیا میں کون سے پیغمبر آئے تھے، یعنی حضرت آدم اور اماں حوا سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اور حضرت آدم جنت سے زمین پر کہاں اترے تھے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مذہبی کتب اور مختلف ماہرین اور سائنسدانوں نے تھیوریز دی ہیں جن کے مطابق زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے شیطان کو پھینکا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم کو جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر شیطان نے انکار کر دیا اور اس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا، اور پھر اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی قسم اٹھائی۔ ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر ہو گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائنوسار آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھیں، جن کے کچھ واقعات اور ڈھانچے ملے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا، کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی۔ مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ بخاری شریف میں بیان ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں، صرف اللہ تھا اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے پانی، پھر پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، جس پر سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا تھا لکھ دیا گیا، پھر کائنات کے باقی مخلوق، آسمان، زمین کی پیدائش وجود میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی تو اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مصائب، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے زمین پر پھیلا دیا، اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، جبکہ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو بھی انسان سے پہلے پیدا کیا گیا، جیسا کہ اللہ پاک سورہ الحجر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری زمین پر آباد تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ فتنہ فساد میں مبتلا ہو گئے، اور وہ جب حد سے آگے بڑھ گئے تو ناحق خون بہانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا، جس سے جنات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ پناہ لینے کے لیے سمندر کے جزیروں، جنگلات اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ ان کو زمین کے ہر حصے سے نکال دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں۔ دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے،
چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگ والی، نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئیں، پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئیں تو کیچڑ کی طرح ہوادار گارا بن گئیں، پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی بھی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1 اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، نمبر 2 روح پھونکی، نمبر 3 فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، نمبر 4 اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ دوستو، مذاہب کی قدیم کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں اور عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر غرور تھا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دے دیا۔ حضرت جبرائیل نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا تھا۔ دوستو، کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورغلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا۔ اس نے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی، یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی۔ بہرحال دوستو، ایک حدیث میں نقل کیا گیا کہ حضرت آدم کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں کے لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی، اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک ایک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اس طرح فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو چمکتی مٹی سے بنایا۔ کہیں یہ فرمایا کہ اور بے شک ہم نے آدم کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ ہودار گارا تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے، تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت تسکین ملے۔
اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے۔ حضرت آدم و حوا کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کے عجائبات میں سے ہے، جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا ہے۔ اول یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی مٹی سے۔ دوم یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا۔ اور تیسرا یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو کہ پاک دامن کنواری بی بی مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور چوتھا یہ کہ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنا دیا۔ ان واقعات سے چند اسباق کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ پاک ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی ایک خاصی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ ان 4 طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم الشان خلاقیات کا نشان اعظم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا۔ اس خلاق عالم نے کرسی و عرش اور لوح و قلم اور زمین و آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا۔ اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کی بھلا حقیقت و حیثیت ہی کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک ماج منقع ہے۔ اللہ اکبر نے کہا خوب ارشاد فرمایا، حضرت علی مرتضیٰ نے، انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔ ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم نہ ہوتی تو تنہا مردوں میں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورت و مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسان کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ لہٰذا اے عورتوں تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیہ فرما دی کہ اے مردو تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو ہم نے حضرت عیسیٰ کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا اور حضرت آدم کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں کا منہ بند فرما دیا کہ اے عورتوں اور مردوں تم کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو حضرت آدم کے نہ باپ ہے نہ ماں، بلکہ ہم نے انہیں مٹی سے پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سچ فرمایا اللہ نے کہ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے اور جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور طریقوں کی بندشوں کی محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، نہ کوئی اس کی مشیت و ارادے میں دخل اندازی ہو سکتی ہے، نہ کسی کو اس کے کسی کام میں چوں چرا کی بجال ہو سکتی ہے۔ اب یہاں دوستو یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم کو پیدا ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کا وقفہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان وقفہ کیا تھا؟ تو دوستو یہ بات نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، البتہ اس بارے میں بعض تاریخی روایات ملتی ہیں۔ چنانچہ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 569 برس، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1356 برس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 600 برس کا فاصلہ ہے۔ جہاں تک ان انبیاء کے حیات رہنے کا تعلق ہے تو حضرت آدم 960 برس، حضرت نوح 950 برس،
حضرت ابراہیم 200 برس، حضرت داؤد 100 برس، حضرت عیسیٰ 33 برس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس تک باقاعد حیات رہے۔ لہٰذا اس حساب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک تقریباً 9228 سال گزر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم کے بیچ کا درمیانی وقفہ تقریباً 6835 سال ہے اور حضرت نوح اور حضرت موسیٰ کے درمیان کا وقفہ 1907 سال ہے۔ دوستو یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کہاں اترے تھے۔ اس بارے میں تفسیر در منشور میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان موجود دجنہ نامی علاقے میں اترے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت آدم صفا پہاڑی پر اترے تھے۔ حکم الہی میں کوتاہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا وقت آیا۔ تب آپ علیہ السلام نے حضرت حوا کا ہاتھ تھام کر کہا چلو اب غربت اور بے کسی کا وقت آن پہنچا۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے کہ تم دونوں کو دنیا میں مختلف مقامات پر اتارنا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت آدم نے حضرت حوا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر حضرت آدم کو سراندیپ جو کہ سری لنکا میں ہے اور حضرت حوا کو جدہ کے قریب اتارا گیا، اور شیطان کو حضرت آدم اور حضرت حوا کے اتارنے سے پہلے ہی ایلا میں اتار دیا گیا تھا۔ اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سراندیپ کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم کی جنتی زبان عربی تھی، لیکن وہ ان کو بھلا دی گئی۔ اس کے عوض آپ کو سربیانی زبان عطا کی گئی۔ بعد ازاں جب آپ کی توبہ قبول کر لی گئی تو پھر عربی زبان عطا کر دی گئی۔ پھر جب آدم علیہ السلام حکم الہی پر حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات مزدلفہ کے مقام پر اما حوا سے ہوئی۔ اس وجہ سے مزدلفہ کے معنی قربت والی جگہ بنتا ہے۔ جدہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہندوستان میں اتارا، پھر آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، وہاں سے شام تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم ہندوستان میں اترے تھے۔ ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت آدم جب زمین پر بھیجے گئے تو انہیں ہندوستان میں اتارا گیا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے علاقے سیلون کے جزیرے سرندیپ میں بھوز نامی پہاڑی پر آدم علیہ السلام کے قدم کے نشان ملتے ہیں۔ بعد میں پہاڑ سری لنکا کے حصے میں آ چکا ہے، جسے تاریخی روایت کے مطابق حضرت آدم کے نقش پا سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس پہاڑ کو آدم کی چوٹی یا کوہ آدم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کو سرندیپ بھی کہا جاتا ہے۔ کوہ آدم کی پہاڑی سری لنکا کی دوسری بڑی چوٹی ہے۔ 7300 فٹ بلند یہ چوٹی سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سری لنکا کے ضلع رتنا پور میں واقع اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے کولمبو سے کینڈی اور پھر ڈلہوزی آنا پڑتا ہے۔ ڈلہوزی شہر کے قریب سے یہ پہاڑی شروع ہوتی ہے۔ کوہ آدم پر چڑھنے کے لیے موزوں وقت رات کا ہے۔ رات کو 11-12 بجے کے درمیان سیاحوں کی اکثریت سفر شروع کرتی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے تقریباً 4.5 گھنٹے مسلسل سفر کرنا پڑتا ہے۔ پہاڑ کو کاٹ کر 7500 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ پہاڑ کا 2/3 سفر تو سیاح بآسانی طے کر لیتے ہیں، لیکن چوٹی کے قریب کا 1/3 سفر انتہائی دشوار ہے۔ یہاں سے آگے کے سفر میں پہاڑ کی عمودی سطح پر بنائی گئی ان سیڑھیوں کے دونوں جانب لگی اسٹیل کی ریلنگ پکڑ کر ہی اوپر چڑھا جا سکتا ہے۔ کوہ آدم کی چوٹی پر نقش پا آدم کو ڈھانپ کر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ وقفے سے اسے عام زیارت کے لیے کھولا جاتا ہے۔ زائرین کی بڑی تعداد بدھ مت کے مقرر کردہ اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے زیارت کرتی ہے۔ یہ نقش ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے۔ اس گڑھے میں دائیں پاؤں کا نقش ہے جو تقریباً 5 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا ہے۔ اس پاؤں کے نقش کی لمبائی اور چوڑائی سے کسی بھی انسان کے قد کا اندازہ 35 فٹ لگایا گیا ہے۔ کوہ آدم پر واقع نقش پاک کے مقام تک پہنچنے کے لیے کئی آرام گاہیں بنائی گئی ہیں۔ پہاڑ کی بلندی سے دریا کا منظر بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ طلوع آفتاب کا منظر تابناک سورج کی کرنوں میں آسمان کے بدلتے رنگ انتہائی خوشگوار نظر آتے ہیں۔ زائرین اپنے اپنے عقیدے کے مطابق فجر اور طلوع آفتاب کے وقت یہاں عبادت کرتے ہیں۔ بدھ مت کے پیروکار طلوع آفتاب کے وقت سادھو کا ورد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ نقش پا حضرت آدم کا ہے۔ بدھ مت کے مطابق یہ نشان بدھا کا ہے اور ہندوؤں کے دھرم کے مطابق یہ نقش شیوا جی کا ہے۔ بدھ مذہب کی سب سے بڑی پرانی کتاب مخاونز میں بھی اس قدم کا ذکر ہے۔ اپریل کے مہینے میں زائرین کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے۔ مقامی زبان میں اس پہاڑی کو سری پاڑا کہا جاتا ہے۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ سکندر اعظم اور ابن بطوطہ نے بھی زیارت کے لیے یہاں کا سفر کیا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر انتہائی دلچسپ پیرائے میں کیا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے جزیرہ سیلان یعنی سری لنکا آنے کے بعد سیلان کے راجا سے کہا کہ میں قدم شریف کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ سری لنکا کے راجا حکمران نے میرے سفر کا اہتمام کیا۔ سیلان میں آدم کو بابا اور حوا کو ماما کہتے ہیں۔ راجا نے مجھے ایک ڈولا دیا اور کئی غلام دیے جو مجھے ڈولے میں بٹھا کر لے گئے۔ راجا نے 4 جوگی بھی میرے ساتھ کر دیے۔ یہ جوگی راستے سے خوب واقف تھے۔ اس کے علاوہ 3 برہمن اور 30 اہلکاروں کے علاوہ 15 آدمی بھی میرا سامان اٹھانے کے لیے ساتھ کر دیے۔
پانی اس راستے میں بکثرت ہے۔ پہلے دن ہم ایک دریا پر پہنچے اور بیت کی چھڑیوں سے بنی ہوئی کشتی میں دریا کو عبور کیا۔ وہاں سے ہم منار منڈلی پہنچے۔ وہاں ایک غار ہے جس کو غار نارنج کہتے ہیں، اور ایک دوسرا غار ہے اس کو راجہ کا غار کہتے ہیں۔ اس کے پاس پہاڑ کا دروازہ ہے جس کو جبل سرندیب کہتے ہیں۔ جب ہم وہاں پر گئے تو بادل ہم سے نیچے تھے۔ ابن بطوطہ کے مطابق کوہ آدم تک رسائی کے لیے زائر جس راستے سے گزر کر چوٹی تک پہنچتا ہے، اسی راستے میں ایسے خوشنما درخت ملتے ہیں جن کے پتے کبھی نہیں جھڑتے۔ پہاڑی سرخ گلاب کا پھول ہتھیلی کے برابر ہوتا ہے۔ لوگوں کا گمان ہے کہ اس پھول میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قلم قدرت سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے پاس پہاڑ کا دروازہ ہے جس کو جبل سرندیب کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ دنیا کے بلند پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ پہاڑ سے قدم تک جانے کے دو راستے ہیں، ایک کو بابا کا راستہ کہتے ہیں اور دوسرے کو ماما کا، یعنی آدم و حوا کے راستے۔ ماما کا راستہ آسان ہے، اس راستے سے زائرین واپس آتے ہیں، اور اگر کوئی ماما کے راستے سے جائے تو سمجھتے ہیں اس نے زیارت ہی نہیں کی۔ بابا کا راستہ بڑا دشوار گزار ہے اور اس پر چڑھنا نہایت مشکل ہے۔ اس خطرناک ڈھلواندار راستے پر زائرین کی سہولت کے لیے پہاڑ تلاش کر سیڑھیاں کھدوا دی گئی ہیں۔ ان سیڑھیوں پر چڑھنے والوں کو گرنے سے بچانے کے لیے لوہے کی میخیں گاڑ کر زنجیریں لٹکائی گئی ہیں۔ یہ 10 زنجیریں ہیں۔ 10ویں زنجیر کو زنجیر شہادت کہتے ہیں۔ اس زنجیر کے پاس جب مسافر پہنچتا ہے اور وہ پہاڑ سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس زنجیر کے پاس یہ ایک غار ہے جسے سکندر اعظم کے غار سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس غار کے ساتھ ایک چشمہ بھی ہے۔ اس چشمے میں مچھلیاں بکثرت ہیں لیکن ان کو پکڑنا آسان نہیں۔ چشمے سے 7 میل کے فاصلے پر غار خضر ہے۔ یہ غار حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس غار سے 2 میل اوپر قدم کا نشان ہے۔ یہ قدم بابا آدم کے پاؤں کا نشان بتایا جاتا ہے۔ یہ نقش ایک سیاہ تخت پتھر پر ہے۔ ابن بطوطہ کے مطابق کوہ آدم کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے 9 میل چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ 6 میل چڑھائی کے بعد اصلی چوٹی نظر نہیں آتی۔ یہاں زمین اور سمندر کا نظارہ قابل دید ہے۔ ابن بطوطہ کے مطابق یہاں اہل چین بھی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ چین کے زائرین پاؤں کے انگوٹھے کے نشان کا پتھر توڑ کر لے گئے اور اسے چین کے شہر زیتون کے ایک مندر میں جا رکھا۔ اس نقش کی زیارت کے لیے اہل چین اس مندر میں آتے ہیں۔ قدم کے پاس پتھر میں 9 گڑھے کھدے ہوئے ہیں۔ ہندو زائر اس میں سونا، یاقوت اور موتی اور دوسرے جواہر ڈال دیتے ہیں۔ یہاں کے باشندوں میں مشہور ہے کہ ہر ایک شخص کو قدم کی لمبائی اس کے ایمان کے مطابق نظر آتی ہے۔ ابو زید حسن سیرانی نے اس کی لمبائی 70 ہاتھ لکھی ہے۔ بدھ مذہب کے پیروکار کہتے ہیں کہ بدھا اسی پہاڑی سے آسمان پر چڑھے۔ قرآن مجید یا حدیث میں اس قدم کی بابت کوئی سند نہیں ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم سرندیب میں ایک پہاڑ پر جس کو کوہ نوو کہتے ہیں اتارے گئے۔ اما حوا جدہ میں، سانپ سمنان میں اور شیطان اصفہان میں۔ یہ جگہ بدھ مذہب کے پیروکاروں کے زیر انتظام ہے۔ بدھ مت ماننے والے اسے سری پید یعنی قدم شریف کہتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت آدم جب زمین پر اتارے گئے تو آپ کا پہلا کھانا اور لباس کیا تھا۔ تو دوستو، روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کے مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے اصرار پر راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر آیا ہو گئیں۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تمہارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ تو دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا۔ روایت میں کہ حضرت آدم کو ہند، حضرت حوا کو جدہ اور ابلیس کو بصرے سے چند میل کے فاصلے پر دمستیمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔
پھر حضرت آدم نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت آدم زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے، اور پھر حضرت حوا سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہوزاری پر رحم آ گیا، اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبے کی دیوار پر نصب فرما دیا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے۔ پھر حضرت جبرائیل نے دونوں کا تعارف کروایا۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے، میرے پروردگار، میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے ان کو اب تک پیدا نہیں فرمایا؟ حضرت آدم نے عرض کیا، اے پروردگار، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور مجھ میں جان ڈالی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے، اسے بڑھ کر آپ کے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو پس میں نے تیری بخشش کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ دوستو، اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ دنیا میں حضرت آدم سے پہلے کون سے ایک پیغمبر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جان لیجیے، حضرت آدم سے پہلے ایک پیغمبر کو اللہ نے جنات میں بھیجا تھا۔ دوستو، جن اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں انسان کی پیدائش سے بھی قبل پیدا کیا گیا تھا۔ بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح سے آیا، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ابن کثیر ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سلسال خوش مٹی اور جس میں آواز ہو، فخار آگ میں پکی ہوئی مٹی کو ٹھیکری کہتے ہیں۔ مارج سے مراد پہلا جن ہے جسے ابو الجن کہا جا سکتا ہے، جسے حضرت آدم کو ابو الآدم کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد جنوں کا باپ ہے، یا جن بطور جنس کے لیے، جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے۔ لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔ نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، نہ کہ وہ آگ جو لکڑی یا کوئلے جلانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور مارج کے معنی ہے خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اس کے جسد خاکی نے گوشت پوش کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی اور آگے اس کی نسل نطفے سے چلی، اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے یا آگ کی لپڑ سے پیدا کیا گیا اور اس میں اس کی ذریعے سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی۔ ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتشی وجود ہی ہے، لیکن جس طرح ہم محض ایک تودہ خاک نہیں ہیں، اسی طرح وہ بھی محض شعلہ آتش نہیں ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنوں کو جمعرات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، جس کی تصدیق قرآن مجید نے ان الفاظ میں کی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے جنات کے درمیان پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں خلقت کے مقصد کو جن و انس کی عبادت اور ان کے کمال تک پہنچانا بیان کرتا ہے، اور فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک شامی مرد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں، ایک پیغمبر جس کا نام یوسف تھا ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، لیکن انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ یہ روایت بھی دلیل ہے کہ جنات میں ان کے 9 سے پیغمبر ہوتے تھے۔ اس بنا پر جو کچھ ہم نے بیان کیا، اس سے واضح ہوا کہ جن بھی مخلف ہیں اور فرائض رکھتے ہیں اور انسان کی خلقت سے پہلے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہمارے لیے واضح نہیں۔ دوستو، معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، جن کے دائیں جانب بھی لوگوں کی جماعتیں تھیں اور بائیں جانب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔
حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں جو جنتی ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں جو جہنمی ہیں تو روتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس زمین پر آ کر سب سے پہلے کس چیز کی خواہش کی؟ تو دوستو حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو عرض کیا کہ اے خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں، نہ ہی کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبۃ اللہ بنا دو اور اس کے ارد گرد بھی طواف کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے تھے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جھاگ بنی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری دنیا بن گئی۔ حضرت جبرائیل نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیدہ اور کوہ ہرا بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دی۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ اس کی نشانی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل نے سائے کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی۔ پھر اس پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور رکن اسود سے رکن شامی تک دیوار کی لمبائی 33 ہاتھ، رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ، رکن غربی سے رکن یمانی تک اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ۔ اس طرح خانہ کعبہ کی عمارت مستطیل شکل میں بنی۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تاکہ کعبے کے لیے جو نذرانے اور تحفے آئیں وہ اس میں رکھے جا سکیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم تھے اور ان کو گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس دفعہ اس کی تعمیر کے لیے 3 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی، دروازہ بھی 2 کے بجائے 1 کیا گیا۔ یہاں دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ جب اللہ نے انہیں پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں اور ابلیس سے کہا کہ میں کھنکھناتے ہوئے سیاہ اور سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا کر مناسب شکل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا، کوئی سانولا ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی ناپاک ہے، کوئی پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے خلاصے سے گارا تیار کیا۔ جب گارا سیاہ اور بدبودار ہو گیا اور اس سے کھنکن کی آواز آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ پھر اللہ نے پتلے کو کچھ عرصے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو اس کے گرد چکر لگانے لگا اور اس کو بغور دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے خالی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ آدم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن عصر کے بعد اس پتلے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی وہ پتلا زندہ انسان بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس جنات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مگر ابلیس جنات میں سے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابلیس آگ سے پیدا ہوا اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ تیسری بات یہ کہ ابلیس کی اولاد ہے جبکہ فرشتوں میں تناسل کا سلسلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جبکہ فرشتے ایسی مکرم مخلوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شیطان جب فرشتوں میں نہیں تو اسے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جواب یہ کہ اسے اپنے علم اجتہاد اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ اس کا ذکر سورہ کہف میں موجود ہے۔ وہاں الفاظ آئے ہیں وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔
فرشتوں میں سے ہوتا تو نافرمانی کیسے کرتا؟ فرشتوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ ازرو الفاظ قرآنی وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک ذی اختیار مخلوق ہے، جسے ایمان و کفر اور طاعت و معصیت دونوں کی قدرت بخشی گئی ہے۔ چنانچہ جنات میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ادنا بھی ہیں، جیسے انسانوں میں ہیں۔ لیکن یہ عزازیل جو جن تھا، علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور فرشتوں کا ہم نشین تھا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ اس طور پر شامل تھا جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں، زہد میں، نیکی میں ترقی کریں تو ان کا عالم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ اور ملا اعلیٰ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح عزازیل بھی جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا، اس لیے معلم الملکوت کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور اسے اپنی اس حیثیت کا بڑا ذوم تھا، جیسا کہ عرض کیا گیا۔ قرآن حکیم میں قصہ آدم ابلیس کے ضمن میں یہ بات 7 بار آئی ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب جھک گئے مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ آدم و ابلیس کا یہ قصہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ الاعراف میں، پھر سورہ الحجر میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں، پھر سورہ الکہف میں، پھر سورہ طٰہٰ میں اور پھر سورہ سعد میں آئے گا۔ یعنی یہ قصہ قرآن حکیم میں 6 مرتبہ مکی صورتوں میں آیا ہے اور ایک بار مدنی صورت سورہ البقرہ میں۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ ابلیس اب اس کا صفاتی نام ہے، اس لیے کہ ابلس یبلس کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا، یا اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب میرا تو چھٹکارا نہیں ہے، میری تو عاقبت خراب ہو ہی چکی ہے، لہٰذا میں اپنے ساتھ اور جتنوں کو برباد کر سکتا ہوں کر لوں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا، چنانچہ وہ تمام جانیں نکل پڑیں جو اللہ تعالیٰ آدم کی ذریت میں سے قیامت تک پیدا کریں گے۔ ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں نور کی لاٹ بنا دی، پھر انہیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا، تمہاری ذریت۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا، ان کو اس کی آنکھوں کے درمیان جو نور تھا وہ بہت پسند آیا، کہنے لگے، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد کی آخری جماعتوں میں سے ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تو نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ نے فرمایا، 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری عمر سے اس کی عمر میں 40 سال بڑھا دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا اور اس پر گواہ بھی ٹھہرا دیا۔ تو جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہو گئی تو اللہ نے ان کی طرف ملک الموت کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا میری عمر میں سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ ملک الموت نے کہا، کیا آپ نے یہ سال اپنے بیٹے داؤد کو ہبا نہیں کیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، لہٰذا آپ کی اولاد بھی انکاری ہے، اور آدم علیہ السلام بھول گئے، لہٰذا آپ کی اولاد بھی نسیان کا شکار ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی کش سے نکلنے والی اولاد سے میدان عرفات میں عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کرنی تھی ان کو آدم علیہ السلام کے آگے چیونٹیوں کی طرح پھیلا دیا، پھر ان سے بالمشافہ گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ آدم ان سے سکون حاصل کریں، پھر اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام جمعے کے دن جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے، الغرض یہاں تم بڑے عیش و آرام سے رہو گے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جنت میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس کو کھا کر تم کو ایسی سلطنت مل جائے جس میں کبھی ذوف نہ آنے پائے؟ اور ایک دن ان سے کہنے لگا، تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو، اور پھر قسم کھا کر کہا، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جو عہد آدم علیہ السلام سے لیا تھا، آدم علیہ السلام اسے بھول گئے اور ابلیس نے بالآخر ان کو ورعلا ہی دیا۔ آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ حوا نے پہلے درخت سے کھایا اور آدم علیہ السلام کو ترغیب دی، بالآخر دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ درخت سے کھانا ہی تھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو طویل القامت پیدا کیا تھا، سر میں بال گھنے تھے۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا، ان کا لباس علیحدہ ہو گیا، ان کا سطر نظر آنے لگا۔ وہ بھاگے تو ایک درخت نے ان کے بال پکڑ لیے، وہ اس سے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، مجھ سے بھاگتے ہو؟
آدم علیہ السلام نے عرض کیا تجھ سے شرم آتی ہے؟ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، اب تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین پر رہنا ہے اور وہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر اللہ نے جمعے ہی کے دن انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا اور اسی دن وہ زمین پر اتار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں کیا جس سے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا، اور تعین میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور بیان فرما دیتا۔ اور قرآن کی تفسیر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے مبہم مقامات کا تعین اس وقت تک نہ کرے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صریح حدیث نہ مل جائے۔ آدم علیہ السلام کتنی مدت جنت میں رہے اور ان کی اولاد جنت میں ہوئی یا نہیں، اس کے متعلق صحیح معلومات ثابت نہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں شادی کا طریقہ تاریخ میں نقل ہے کہ حوا علیہ السلام کے ہاں ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت کے قریب ہو جائیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے ہمارے باپ ہمارے لیے جنت کو کھلوا دو، تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم کو اس جنت سے صرف تمہارے باپ کی غلطی نے نکالا تھا۔ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ زمین پر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے دعائیہ کلمات سکھائے، ان دونوں نے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے روز ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے تو پھر اللہ نے ان کے لیے عمدہ لباس کا انتظام فرمایا اور اللہ نے ان کی اولاد کو عزت و کرامت سے سرفراز فرمایا۔ بحر و بر میں ان کی نقل و حرکت کے لیے سواریاں مہیا کی اور ان کے لیے پاکیزہ کھانوں کا انتظام فرمایا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر برتری عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بہت ہوئی، ان میں سے دو نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول فرمائی، دوسرے کی نہیں۔ جن کی قربانی قبول نہیں ہوئی اپنے بھائی سے کہنے لگا میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، تم میں تقوی نہیں ہے اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ اپنے مقتول بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین پر اتر کر زمین کو کوریدنے لگا۔ قاتل بھائی نے کوے سے سیکھا کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، پھر اپنے اس فعل پر بہت شرمندہ ہوا اور افسوس کیا۔ قاتل کا نام قابیل تھا، مقتول کا نام حابیل تھا۔ قابیل پہلا شخص ہے جس نے بنی آدم میں قتل کو جاری کیا۔ آدم علیہ السلام بہت روئے اس قتل پر اور افسوس کیا۔ آدم علیہ السلام کی عمر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال رکھی تھی۔ آدم علیہ السلام نے 40 سال اپنی عمر میں سے داؤد علیہ السلام کو ہبہ کیے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کر دی اور داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی۔ حابیل کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے شیش علیہ السلام رکھا اور اپنی وفات سے پہلے حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت کی۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی تو فرشتے اپنے ساتھ خوشبو اور کفن لے کر آئے تھے۔ پھر فرشتوں نے غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی، قبر کھودی اور لحد میں دفن کیا۔ پھر کہا اے بنی آدم یہ ہے تقویم و تدفین وغیرہ کا طریقہ۔ آدم علیہ السلام کا انتقال جمعے کے روز ہوا، دفن کی جگہ نامعلوم ہے۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سیدہ حوا کا انتقال ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بحث کی کیا آپ نے لوگوں کو اپنی غلطی گناہ کے سبب سے جنت سے نکلوایا اور انہیں بدبخت بنایا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور کلام کرنے کے لیے چنا اور آپ مجھے ایک ایسے معاملے میں ملامت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری تبلیغ سے قبل لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام دلیل کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اور دوستو آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کہاں کیسے ہوئی اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر دوں کہ جب حضرت آدم حابیل کی موت کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو آپ کی تسلی کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا اللہ ان کو ایک فرزند عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیش رکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد اللہ پاک نے ان کو شیش عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل گئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم کا کفن اور خوشبو تھی اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ حضرت آدم سے چمٹ گئیں۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔
حضرت جبرائیل نے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 960 سال بیان کی گئی ہے۔ کہتے ہیں آپ کو جبل ابی قیس کے گھر غار قنز میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد کشتی سے اتر کر آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں کہ آپ بھی آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی انتقال فرما گئیں اور ساتھ ہی دفن ہوئی۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو امت مسلمہ کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں آدم و حوا علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔